ہوتا ہے کہ ہماری علمی محافل کا ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ علم اور عمر دونوں میں جو بزرگ ہوتا ہے اسے ہی صدارت کی کرسی جو ہے سجانے کے لیے، اسے زینت بخشنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب مقبول فیروزی صاحب جو ہے وہ اصل میں اس کے حقدار ہیں، یہ نہیں کہوں گا کہ وہی اصل میں صدارت یہاں کر سکتے تھے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ نتواں کندھوں پر بار گراں جو ہے نازل ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں اس شخص کی سکت کیا ہے۔ اب میں تو کچھ نہ کچھ کر کے اپنی سکت کا مظاہرہ کرتا، لیکن آپ صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ہمت و سکت اب جواب دے چکی ہوگی۔ محسن کاکوروی کا ایک شعر ہے، اس نے قصیدے کے بارے میں کہا تھا، البتہ اس سچویشن پر بڑا صادق آتا ہے۔ دور آخر میرے حصے میں دیا ساقی نے، پی گیا اس سے میں ناب کی ساری بوتل۔ ساقی نے میرے لیے آخری جام رکھا اور خود سارے میں ناب یعنی صاف اور پاک شراب کی پوری بوتل پی گیا۔ یہاں جو کچھ بھی کہنا تھا صدارتی کلمات میں، وہ محترم فیروزی صاحب نے، حبیب من ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب نے، ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب نے، محترمہ پروفیسر نسرین ملک صاحبہ نے کہہ دیا۔ اس لیے تکرار الفاظ جو ہے، یوجولی یہ قانون کو اچھا نہیں لگتا کہ میں انہی الفاظ کو دہراؤں، لیکن ایک منصبی ذمہ داری یا پھر اپنے عزیز طالب علم غلام نبی کمار جو اپنی قوت حرکت اور علم کی وجہ سے اپنے اساتذہ سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور استاد کے لیے سب سے اہم، سب سے خوشی کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلباء کو عملی میدان میں آگے بڑھتے دیکھے، اور جب وہ اس سے آگے بڑھتی، دنیا کا پہلا ایک ہی رشتہ ہے ماں باپ کے رشتے کے علاوہ کہ جہاں دوسرے کی جو کامیابی ہے اس پر کوئی دل سے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ میرے طالب علموں میں اسی طرح شاد سجاد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، زاہد ظفر بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی میں جو ہم نے وہ کچھ، میں وہاں پر جو فرائض منصبی انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ لوگ جو ہے، آپ لوگ مجھے مبارکباد دیں گے کہ میں نے کچھ نہ کچھ اپنی تنخواہ کا حصہ ادا کر دیا جو میں نے گورنمنٹ ایکسچیکر سے لیا۔ کتابوں کے بارے میں ایک چینی کہاوت بہت مشہور ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ جو شخص 2 دن تک کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا ہے، تیسرے دن اس کی گفتگو میں ہلکا بنا جاتا ہے۔ یہ دور ہمیں کبھی کبھی لوگ ڈراتے ہیں کہ صاحب اب کتاب کون پڑھے گا، میں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، خریدنے والا معاملہ الگ ہے، کہ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب آپ کے پاس ٹیبلٹ، کمپیوٹر، فون اور دیگر ایسی ہی ٹیکنیکس ہیں، تو اب کتاب کا مطالعہ کون کرے؟ یہ ساری سہولیات ہمارے پاس بعد میں آئی، یہ مغرب نے پہلے انہیں آزمایا، کیا ایجاد کیا اور آزمایا بھی، تو وہاں سے یہاں آئے۔ تو اگر مغرب کی طرف دیکھیں، وہاں آج بھی کتابیں اسی طرح چھپتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں مشرق میں ناول جب بہت تعداد میں چھاپا جائے تو 1000 کاپیاں چھاپی جاتی ہیں۔ مغرب میں ناولز جو ہے یہ کم سے کم پہلی پبلیکیشن میں 20,000 30,000 کی تعداد میں چھاپے جاتے ہیں۔
ہم لوگ ہماری عادت سے کچھ ہو گئی ہے کہ ہم ان کے پڑھے ہوئے ناول پھر کبھی کبھی 10 روپے میں بھی خریدتے ہیں اور اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی 10 روپے نکالو جیب سے کہ نہیں، لیکن وہ انہیں پڑھے ہوتے ہیں. اس لیے اس وہم سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ کتابیں جو ہے یہ اب شاید ان کا زمانہ نہیں رہا. حق بات یہ ہے کہ یہ علم و آگہی کا جو انقلاب آیا ہے، اصل میں اس سلسلہ وار مراحل سے یہ گزرتے ہوئے آج کی جنریشن تک جو بھی یہ علم و آگہی پہنچی ہے، یہ کتابوں کی وساطت سے ہی پہنچی. کمپیوٹر راتوں رات پیدا نہیں ہوا. اس سلسلے میں جو بھی کچھ بھی کام ہوا تھا وہ کتابوں میں محفوظ تھا اور ہم تک پہنچا، تب ہم اس ایڈوانس لیول تک پہنچ پائے. کتابوں کے سلسلے میں اب ہمارا ایسٹ کا وتیرہ یہ رہا ہے جسے شاعر نے کہا ہے کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری عادت ایسی ہے ایسٹ میں رہنے والوں کی کہ جب تک ہمارے پاس کوئی نوکری، عیش و آرام والی چیزیں، سہولات میسر نہ ہوں گی تو ہم بہت زبردست محنت کرتے ہیں. جو ہی ہمیں کوئی نوکری، کوئی فیسلٹی ملتی ہے، اس کے بعد ہم محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب اب میرا یہ کام نہیں. تو دیگر اقوام یا مغربی اقوام شاید اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ انہیں جب کوئی مقصد ملتا ہے اس کے بعد وہ اس مقصد کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی یہ تبدیلی رونما ہو. لیکن یہ بھی کیا کم ہے کہ جب کشمیر میں صرف ایک تاجران کتب ہوا کرتے تھے جو کتابیں چھاپتے تھے، اور آج میں بیٹھ کر غلام نبی کمار نیشنل لیول کے پبلشر بنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کسی بھی صورت میں ہم جو ہے مایوس ہونا نہیں ہے کہ ہماری نئی جنریشن کی اڑان اچھی ہے. اللہ کرے کہ یہ جذبہ ان میں قائم و دائم رہے. مقبول فیروزی صاحب کی کتاب، دیگر لوگوں کی کتاب، میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی. البتہ ریاض تعویذی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کتاب پڑھ رکھی تھی تو یہ اس پر انہوں نے کچھ تبصرہ بھی کیا. ہم کتاب ضرور پڑھیں گے، میں تبصرہ ضرور کروں گا. ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے میں بیٹھ جاؤں گا کہ میں قطعی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر مجھے اس والی کرسی پر بیٹھنا ہے، تو میں اس طرح کی کرسیوں کو بہت اوائڈ کرتا ہوں. یا یوں کہ راجہ یوسف صاحب کو معلوم ہے میں تقریباً 4-5 سال کے گوشے نشینی کے بعد کہیں اس محفل میں آیا، لیکن بہت اچھا اس لیے لگا کہ اصل میں کیفیت یعنی کوالٹی میٹر کرتی ہے، کبھی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. یوجولی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی کے بڑے بڑے سیمینارز میں جب کھانا سرو کیا جاتا ہے اس کے بعد ہال جو ہے خالی ہو جاتا ہے. اب اس کی یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے علم دوست ہیں، یا پھر وینیو ایسا غلام نبی کمار نے چنا ہے کہ یہاں سے بھاگ کے جائیں کہاں، ہم یہیں بیٹھ گئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ علم دوستی کی وجہ سے ایسا ہوا. تو میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں کہ اس محفل میں اتنی دیر تک میں بیٹھا آپ جیسے جو ہے علم اور ادب کے پرستاروں کے ساتھ. حق بات یہ ہے کہ اگر میں اور کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا وہ ریڈنڈنسی ہوگی، وہ ریپیٹیشن ہوگا، اور ریپیٹیشن جو ہے یہ قطعی گوارا نہیں ہوتا ہے. اس زمانے میں جو روشنی کا زمانہ ہے، روشنی کا ہے زمانہ تو کرو نور کی بات. کتابوں میں نور چھپا ہوتا ہے اور جو اللہ کی خاص صفت ہے کہ روشنی کا ہے زمانہ تو کرو نور کی بات. نار ان کے لیے لیتے نہیں جو عقل سے کام. ہمارے لوگوں نے عقل سے کام لیا ہے. تو اس زمانے میں جو ہے جب غلام نبی کمار پیسہ کمانے کے لیے کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے، انہوں نے پبلشنگ کا جو یہ چنا کام اپنے لیے، یہ ان کے لیے دنیا میں بھی سعادت مندی کا باعث ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. آپ سبھی کا شکریہ.
زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. سو گئے داستان کہتے کہتے ثاقب رحمانی صاحب کا یہ شعر تھا. بہت بہت شکریہ. میں